أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں آج اس بابرکت مجلس میں، اس جمعہ کے خطبہ میں جس عنوان پر کچھ بولنے جا رہا ہوں وہ ہے اعمال کے قبولیت کی فکر۔ اعمال کے قبولیت کی فکر۔ لاسٹ منتھ میں نے 2-3 خطبوں میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے اعمال کس طرح سے برباد ہو جاتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یا تو وہ عمل صحیح سے نہیں کرنے کی وجہ سے، یا تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں کرنے کی وجہ سے، یا تو اس عمل میں شرک، بدعت و خرافات داخل ہونے کی وجہ سے۔ انبیاء کرام، سلف صالحین، محدثین کرام، اس پر کیا ان کا طرز عمل تھا، وہ عمل کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، اس کے لیے کیا فکر کرتے تھے، کیا کوشش کرتے تھے، آج ہم انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے کام یہ کرنا کہ جب ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو اللہ کی طرف سے، عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے، ہمیں نصیب کرے کہ ہم عمل کریں، تو جب اللہ کی طرف سے توفیق آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، پھر رمضان میں ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل پڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی، تب جا کر ہم جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، بہت محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ تو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ شکر ادا کرنا۔ ورنہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو بدبخت کہیں تو کم نہ ہوگا، وہ رمضان کو اسی طرح سے نارمل مہینے کی طرح گزار رہے ہیں، رمضان کے مہینے کو ایک انجوائے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس رمضان کے مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ افطاری کے وقت مسجد میں جمع ہو جانا، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹوں میں نکل جانا، اور عید کی خوشی منانے کے لیے عید کی میدان میں، عیدگاہ میں جمع ہو جانا، بس اتنا، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ ایسے بدبختوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، جو رمضان کو نارمل مہینے کی طرح گزارتے ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص نفل نہیں، کوئی خاص تلاوت نہیں، کوئی خاص دعا نہیں، کوئی ذکر نہیں، اذکار نہیں، صدقہ خیرات نہیں، کچھ نہیں، نارمل مہینے کی طرح بس افطاری کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ ایسے بدبختوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ یہ معمول کے خلاف یہ آج آپ نے اس طرح سے کیا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور کہا
کہ اس شخص پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس شخص پر اللہ کا غضب نازل ہو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی تمہاری بات قبول ہو جبرائیل، تمہاری بات قبول ہو۔ پھر دوسرے پر آمین کہا، وہ اس لیے کہا کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور جس نے درود نہ پڑھا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، ایسے شخص پر بھی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بات جو میں نے آمین کہا، اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور نارمل عام مہینے کی طرح اس کو گزارا، یعنی رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نوافل پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیا، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں لیا، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت۔ تو جو لوگ رمضان کو عام مہینے کی طرح گزار رہے ہیں، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ کی توفیق ہو عبادت کرنے کی تو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم ان دنوں کی گنتی پوری کرو، اور تم کو جو اس پر ہدایت ملی اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کی، اس رمضان کو پانے کی ہدایت ملی، نصیب ملی ہے، اس پر اللہ کا بڑائی بیان کرتے رہو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو پتہ چلا کسی عمل پر توفیق ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت دی، یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت دی اور توفیق دی، تب جا کر ہم یہاں تک آئے، ورنہ اللہ اگر ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے اچھے توفیق پر جو اللہ تعالیٰ کی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم جو ہے بہت زیادہ عبادت کر لیا رمضان میں، بہت صدقہ خیرات کر لیا، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت کچھ کر لیا، بہت زیادہ محنت کی اس رمضان میں جتنا کرنا چاہیے تھا۔ اب عبادات کرنے کے بعد کیا اترانا نہیں، سینہ پھلانا نہیں، دیکھو جی میں اتنا صدقہ خیرات کیا، میں اتنا غریبوں کی مدد کیا، رات بھر اٹھ کے تہجد پڑھا، قرآن اتنا بار ختم کیا، یہ اتنا کیا، وہ اتنا کیا، گنا گنا کے سینہ پھلاتے اور اتراتے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، انسان اگر پوری زندگی عبادت کر کے مرنے کے بعد قیامت کے روز جب حاضر ہوگا تو اپنی عبادت کو بہت حقیر سمجھے گا، بہت تھوڑا سمجھے گا۔ حدیث اس طرح سے حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ تعالی لحقرہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر ایک آدمی پیدائش سے لے کر موت تک، اس کی موت 80 سال 90 سال بڑھاپے میں اگر موت آئے تو پیدائش سے لے کر موت تک اگر وہ اللہ کی رضا کے خاطر سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی کا سجدے میں پڑا رہے، تو بھی وہ قیامت کے روز اپنے اس اعمال کو بہت تھوڑا سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ کیوں نہ حقیر سمجھے؟ جو عمل کر رہا ہے کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے سامنے انسانوں کا عمل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عمل کے بدلے میں جنت نہیں لے سکتے ہم۔ پوری دنیا کے انسانوں کے اعمال اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو بھی جنت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر جنت کیسے ملے گی
جب عمل ہمارا پوری زندگی کا سجدے میں پڑے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بھی وہ عمل کم ہے, تھوڑا ہے, جنت پانے کے لیے کافی نہیں ہے, تو کیا کرنا؟ اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرنا. جب تک کہ عمل میں اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, یا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ آپ کے اوپر بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں, امام الانبیاء, نبیوں کا نبی, نبیوں کا سردار کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی رحمت نہیں کیا تو میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اور آج ہم تھوڑا سا عبادت کر لیتے ہیں, عمل کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس جنت خرید لیا. اللہ اکبر, اترانا نہیں, دعا کرنا ہے اللہ میں نے جو بھی عمل کیا تھوڑا بہت, اس عمل کو یا اللہ تو اپنے رحمت کا ذریعہ بنا, تو خوش ہو جا میرے اس عمل سے, میرے اس عمل سے تو راضی ہو جا اللہ, میرے اس عمل کو قبول کر لے اور اس عمل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا اللہ. اور قیامت کے روز تو میرے اوپر رحمت کا نزول کرنا اللہ. تو عبادت کرنے کے بعد جو ہے اترانا نہیں چاہیے, اس کی قبولیت کے لیے کوشش کرنا, اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا, اس کی قبولیت کے لیے جو رونا گڑ گڑانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون القبول العمل اشد اہتماما بالعمل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس طرح سے عمل کرنے میں کوشش کرتے ہو, عمل کرنے میں محنت کرتے ہو, کمر کس لیتے ہو رمضان میں, ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کمر کس لیتے تھے, کمر ٹائٹ کر لیتے تھے, یعنی سستی نہیں آنا, پورے مہینہ عبادت کرنے میں سستی نہیں آنا, رات بھر جاگنا, تلاوت کرنا. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا لاسٹ ویک جو ہے سعودی عرب سے, عرب کا ویڈیو. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا, بزرگ شخص تھا, 70-80 سال کا عمر رہیں گے, ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا. دوسرے ایک شیخ نے آ کے پوچھا, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, کتنا پڑھ لیتے مہینے میں؟ کہا کہ میں 120 بار جو ہے سال میں قرآن ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابھی یہ زمانے میں موجود ہے ایسے شخص. یہ تو صحابہ کرام کا عمل ہے, بزرگان دین کا عمل ہے, تابعین کا عمل ہے, سلف صالحین اس طرح پڑھتے تھے. یہ زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں 120 بار جو ہے قرآن ختم کرتے ہیں سال میں. اللہ, میں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا تو مہینے میں جو ہے 10 ختم ہوتا ہے, 3 دن میں 1 ختم. اچھا, یہ ایک سال میں 120 بار کوئی بھی ختم کر سکتا, ہم بھی ختم کر سکتے, بڑی چیز نہیں. بڑی بات یہاں پر تعجب کی ہے, کہا کہ میں اس عمل کو 40 سال سے کر رہا ہوں کنٹینیو. اللہ اکبر. سال میں 120 بار قرآن ختم کرتے ہیں اور اس عمل کو کتنے سال سے کر رہا ہے؟ 40 سال سے. یعنی اس کی عمر اگر 80 سال ہے تو 40 سال کی عمر میں اس نے شروع کیا, اب تک جو ہے وہ 40 سال سے کنٹینیو پابندی کے ساتھ ہر سال 120 ختم کرتے. اللہ اکبر. تو میں کہنے یہ جا رہا تھا, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم جس طرح سے عمل کرنے میں کوشش کرتے ہو, محنت کرتے ہو, کمر کس کر عبادت کرتے ہو, اس سے زیادہ کوشش تم اس بات پر کرو کہ تمہارا یہ عمل قبول ہو جائے. عمل کرنے سے زیادہ تم اس بات کے لیے کوشش کرو کہ یہ تمہارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور یہ عمل تمہارے جنت کے میں جانے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ اکبر, پوری زندگی میں ہر موڑ پر قربانی دی, اپنے گاؤں کو چھوڑا, اپنے گاؤں کی قربانی دی, اپنے والدین کی قربانی دی, اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی, آخر میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آگ میں کود پڑے. آگ میں کودے تھے نا, نمرود نے آگ میں پھینکا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈا ہو جا. تو بہرحال اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا, خلیل بنا لیا, دوست. اللہ اکبر. رب اللہ, اس کے برابر کوئی نہیں.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے برابری نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز ذرہ برابر اس کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی۔ وہ رب ایک عام سے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، ابراہیم تم میرے گھر کے تعمیر کرو، اثر نو دوبارہ سے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور زبان پر کیا جاری ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء، ابو الانبیاء کہا جاتا، نبیوں کا باپ، اتنے بڑے نبی، خلیل الرحمن ہے، رحمان کے خلیل، اللہ کا دوست، پھر کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن ڈر کس بات کا؟ یہ عمل قبول کر رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ریجیکٹ کر دے، برباد کر دے۔ ڈر دل میں، اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا کام اللہ کے حکم سے، لیکن دل میں ڈر کہ یہ عمل ہمارا برباد نہ ہو جائے، اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ مجھ سے قبول کر لے اس عمل کو، یا اللہ مجھ سے اس عمل کو قبول کر لے۔ دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہم جو ہے عبادت کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، ارے ہم نے تو عبادت کر لیا، جنت ہمارے اس میں آ گیا۔ حضرت وہیب بن ورد ایک بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں وہ جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لے، یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو رونے لگتے اور کیا کہتے ہیں؟ یا خلیل الرحمن ترفع قوائب بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يقبل منک۔ اے اللہ کے دوست، آپ جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو کیا آپ کے دل میں یہ ڈر آ رہا تھا کہ یہ عمل اللہ جو ہے برباد نہ کر دے؟ یہ جملہ بولتے اور روتے کہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی کوئی عمل کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو کیا دعا کی؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو اولاد ہے اللہ، اس کو میں نے تیرے راستے میں آزاد کر دیا، آزاد کرنے کی نظر مانی، میں نے نیت کی، میں نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے تیرے لیے میں وقف کر دیا، تیرے لیے میں وقف کر دوں گی بول کے اس نے نظر مانی۔ پھر کیا کہا؟ یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ میرے اس نظر کو قبول کر لے، میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ اتنا بڑا عمل کہ اپنے ایک بچے کو، اپنے اولاد کو اللہ کے لیے مکمل طور سے وقف کر دینا، اتنے بڑے عمل کے لیے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ قبول کر لے۔ مسلم شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ میری اس قربانی کے عمل کو قبول کر لے میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میری امتی کی جانب سے۔ تو ایک نبی، امام الانبیاء، نبیوں کا نبی عمل کر رہے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ نبی کے دعا رد ہونے کا چانس نہیں، لیکن دل میں ڈر کہ اللہ میدان محشر میں کیا ان کا مزاج بن جائے، کچھ گارنٹی نہیں۔ اب وہ واقعہ سنے ہوں گے نا کہ قیامت کے روز پورے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اہل ایمان والے جنت میں جانے کے لیے اس کا حساب کتاب جلدی کرانے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں، آج کے دن اللہ رب بہت غضبناک ہے، اس کے سامنے ہم حاضری نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے ایک ایک نبی کے پاس امتی جائیں گے اور سارے نبی جو ہے رب کے سامنے حاضر ہونے میں ڈریں گے اور کہیں گے نہیں، آج ہم رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے، رب بہت غضبناک ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پاس آئیں گے اور گزارش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور جو ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اس طرح سے نبی جو ہے ڈرتے ہیں رب سے کہ ہمارے عمل قبول ہوگا کہ نہیں بول کے ڈرتے ہیں اور اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو، ہر آدمی کو بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد
لاپرواہ نہ ہو جائے، بے پرواہ نہ ہو جائے، اس کی قبولیت کے لیے جو ہے دعا کرتے رہیں۔ سلف صالحین کا کیا معمول تھا؟ سلف صالحین بزرگان دین ائمہ کرام، ان کا کیا طریقہ تھا؟ رمضان سے 6 مہینہ پہلے اس بات کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال کا رمضان کا مہینہ مجھے نصیب کر، مجھے توفیق دے، نصیب کر، میرے نصیب میں لکھ دے اللہ کہ میں اس رمضان کا مہینہ پاؤں۔ رمضان کا مہینہ پانے کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے ہمیشہ، اے اللہ رمضان کا مہینہ مجھے دے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ جب نصیب ہوتا، رمضان کا مہینہ جب پا جاتے ہیں تو اتنی عبادت کرتے اللہ اکبر، پورا رمضان کا مہینے کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے۔ پورے رمضان کے مہینے کو پورے کاروبار، پورے کام دھندا سب کو بند کر کے صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ آج ہمارا پوری دنیا کا ہر معاملہ چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، دکان، بلکہ اور زیادہ بزنس اور دکان اور زیادہ چلا رہے ہیں رمضان میں۔ تراویح چھوڑ کے، تہجد چھوڑ کے، تلاوت چھوڑ کے، ذکر و اذکار چھوڑ، خالی کمائی، پیسہ۔ اب بازاروں میں نکلتے ہوں گے نا، عصر سے لے کر رات 12 بجے تک کیا بھیڑ رہتی ہے۔ ان بھیڑ کو مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن بھیڑ کہاں جمع ہو رہی ہے؟ بازاروں میں۔ تو رمضان میں جو ہے دنیا داری زیادہ ہو رہی ہے۔ حالانکہ سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا؟ یہ مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کر دیتے، خاص کر دیتے، مختص کر دیتے، وقف کر دیتے، دوسرے دنیاوی کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ آج تو ہم جو ہے وہ اس میں بیٹھتے ہیں 10 دن جو ہے اس میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بھی ہمارا موبائل میں چلتے رہتا، گوگل پے میں پیسہ آ رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، یہاں مال وہاں بھیجو، وہاں مال یہاں، کیا ہے یہ؟ تو صحابہ کرام سلف صالحین 6 مہینہ پہلے رمضان پانے کے لیے دعا کرتے، رمضان جب پا جاتے تو خوب عبادت کرتے، خوب محنت کرتے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے بعد 6 مہینہ تک اس بات کے لیے دعا کرتے کہ اللہ میں نے جو عبادت کی اس کو قبول کر لے، اللہ میں نے جو بھی محنت کی رمضان میں، جو بھی اعمال کیے رمضان میں، اللہ ان اعمال کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں تو عمل کرنے سے پہلے 2 چیزوں کو دیکھ لیں کہ اس عمل میں ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے عبادت ہو رہی ہے بول کے نیت ہو، اخلاص ہو۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اب سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں جاننے کے لیے کیا کرنا؟ کوشش کرنا، قرآن کا میننگ پڑھنا، حدیث پڑھنا، علماء سے پوچھنا۔ بھائی آپ قبر میں جائیں گے تو یہ اعمال آپ ہی کے ساتھ تو جائے گا نا، کوئی دوسرا تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو قبر میں اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، قبر میں جنت کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، برزخ میں قیامت کے روز جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ اب دنیاوی معاملے میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ جو چیز ہمیشہ کام آنے والی ہے، زندگی جس کی انتہا نہیں، جس کا بدل جنت ہے، اب اس چیز کو پانے کے لیے محنت نہیں کرنا، آپ کو بیٹھے بیٹھے آ جائے گا کیا؟ محنت کرنا، آپ کو تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، وقت لگانا، چاہے کتنی موٹی کتابیں پڑھنا پڑے، پڑھو کتاب، آپ کو کوشش کرنا، جنت آپ کو جانا ہے، حساب کتاب آپ کو دینا ہے، علماء کرام آپ کی ذمہ داری لے کے مریں گے نہیں، آپ کو مرنا، اکیلا قبر میں جانا، اکیلا حساب کتاب دینا، اس کے لیے آپ خود کوشش کرنا، جو بھی کوشش کرنا چاہیے کیجیے، آپ کو کرنا ہر حال میں۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور جنت جانا چاہتے ہیں اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ تحقیق کیجئے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں کریکٹ ہے کہ نہیں، سنت کے مطابق ہی کہ نہیں۔ اب ایک لسٹ تیار کیجئے، اس میں جو خاص کر جو فرائض چیزیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو بھی فرائض ضروری چیزیں اس کا لسٹ تیار کیجئے اور سائڈ میں لکھیے اس کا طریقہ کیا ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، ٹک کیجئے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے، اس کے مطابق عمل کیے۔ آپ کا عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی قبول نہیں۔
تو سنت کے مطابق اپنے اعمال کو کیجئے، اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا اسٹیپ کیا کرنا، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، یا اللہ میں نے جو عمل کیا ہے یا اللہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، مسلمانوں کو سب سے پہلے عمل جو ہے صحیح طریقے سے، درست طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت جو بھی کر رہے ہیں، اللہ ان اعمال کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے اللہ، اور مرنے کے بعد ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اللہ، اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تو مجھ پر مرنے کے بعد قیامت کے روز مجھ پر رحمت کا نزول فرمانا اللہ، اور ان اعمال کو اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا اللہ۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا